بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل یعنی کتاب مقدس جس کو کرسچن اور جو مانتے ہیں، اس میں نبیوں کا کلام ہے۔ اگرچہ اس میں بہت کچھ چینجز آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں ایسے کلام ہیں جن کو پڑھ کر لگتا ہے کہ سچ مچ یہ نبیوں ہی کا کلام ہوگا۔ اگرچہ بائبل کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اگر وہ ٹیسٹ ہے، ڈیوائن ٹیسٹ، تو آپ کا دل کہے گا کہ یہ سچ مچ نبیوں کا کلام ہے۔ تو اس میں ایک نبی کی زبان سے ایک بات آئی ہے جو مجھ کو بہت زیادہ ریلیونٹ معلوم ہوتی ہے۔ ایک نبی نے کہا، نبی کا کلام آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہوتا ہے، نبی خدا کی طرف سے بولتا ہے، نبی کو ریویلیشن ہوتا ہے، خدا اپنا کلام ریویل کرتا ہے پروفٹ پر، تو پروفٹ اس کو لے کر بولتا ہے۔ تو اس میں خدا نے اپنی کریشن میں، زمین و آسمان میں، سائلنٹ لینگویج میں سب کچھ بتا دیا۔ ہر طرف یونیورس اپنی نیچرل لینگویج میں وہ ساری باتیں بول رہی ہے جس کو ہم ریویلڈ بک میں پڑھتے ہیں۔ لیکن انسان اس کو سن کر پازیٹیو رسپانس نہیں دیتا۔ جیسے خدا نے زمین میں پٹرول رکھا، کیسی عجیب بات ہے کہ پریپیئرڈ انرجی، بنی بنائی انرجی، کہ اس کو لیجیے اور استعمال کیجیے۔ کیسی عجیب چیز ہے کہ کتنا بڑا پروسیس چلا نیچر میں، بلین سال کا، تب جا کر یہ ہوا کہ وہ انوکھی چیز بنے جس کو ہم پٹرول کہتے ہیں یا آئل کہتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر انسان کے اندر تھرل آنا چاہیے، لیکن صرف اتنا ہی کر سکا انسان کہ اس نے ایک انڈسٹریل ورلڈ بنائی، اس کو ایکسپلائٹ کر کے پیسہ کمانا شروع کر دیا، اور موٹر کار اور ہوائی جہاز کے ذریعے وہ اپنا دوڑنے لگا، اور خدا کا شکر اس نے ادا نہیں کیا۔ تو نبی نے کہا، بہت ہی انوکھی زبان ہے، میں نے عربک ورڈ جو ہے مجھے یاد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل جو ہے ہر لینگویج میں چھاپی گئی ہے، تو میرے پاس اس کا عربک ورژن بھی ہے۔ تو عربک ورژن میں جو ورڈنگ آئی ہے مجھے بہت پسند ہے وہ، اس لیے میں نے اسی کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ویسے میرے پاس انگلش بھی ہے، اردو بھی ہے، لیکن عربک ورژن میں جو ورڈ ہے، جو ورڈنگ ہے، وہ بڑی انوکھی ہے۔ وہ یہ ہے، انا زمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم۔ ایک عجیب الہامی زبان معلوم ہوتی ہے۔ انا زمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اگر کوئی آپ میں سے اس کی انگلش جاننا چاہے گا تو میں اس کو کتاب سے دیکھ کر دے دوں گا۔ اس وقت مجھے اس کی انگلش ٹرانسلیشن یاد نہیں ہے، صرف اردو ٹرانسلیشن جو بتاؤں گا آپ کو۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں میرا عجیب حال ہوتا ہے۔ انا زمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم۔ ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا۔
یہ سمبولک لینگویج ہے. ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا. ہم نے تمہارے لیے نوحہ کیا مگر تم نے آنسو نہیں بہائے. کیسا عجیب ہے. یعنی خدا نے اس دنیا میں ایسے جلوے رکھ دیے ہیں, ایسے SIGN ایسے سائنس رکھ دیے ہیں جن کو دیکھ کر آپ تھرل کرنے لگے, ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس آپ کو ہونے لگے. کیسا گریٹ ہے وہ خدا جس نے ایسی انوکھی چیز بنائی. میں اکثر دیکھتا ہوں چیزوں کو, مثلاً گھاس کو میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ گھاس کا کوئی دوسرا ماڈل کوئی بھی آرٹسٹ نہیں بنا سکتا. یعنی گھاس کا جو ماڈل ہے وہ اپنے فائنل ماڈل پر ہے. کوئی دوسرا ماڈل گھاس کا اس سے اچھا نہیں بنا سکتا. آپ شیر کو دیکھیے, ٹائیگر کا جو ماڈل ہے, کوئی آرٹسٹ اس سے اچھا ماڈل ٹائیگر کا نہیں بنا سکتا. اپنے فائنل ماڈل پر ٹائیگر ہے. آپ پیڑ کو دیکھیے, مچھلی کو دیکھیے, سن اور مون کو دیکھیے, پلانٹ اسٹار کو دیکھیے, کسی بھی چیز کو دیکھیے, آپ ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر دکھائی دے گی. اس پر آپ دیکھ کر تھرل پیدا ہونا چاہیے. جو کہا کہ ہم نے بانسری بجائی, تم نے ڈانس نہیں کیا, تم کو تھرل نہیں آیا. تمہارے اندر اسٹار بھی آ گیا کہ خدا کیسا عجیب ہوگا تو, کیسی چیزیں بنا ڈالی تو نے. اور ہم تو صرف اس کا ایک فریکشن جان پاتے ہیں, ورنہ اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا ٹی وی عام طور پر نہیں دیکھتا میں, لیکن نیچرل سین ہوتا تو دیکھتا ہوں اس کو. ایک جنگل کا سین تھا, اس میں پودے تھے, اس میں انیمل تھے, چڑیا تھی. اتنا بیوٹیفل لگ رہا تھا, بیوٹیفل کہ میں بالکل دیکھنے میں ماہ ہو گیا. آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا. تو یہی کہا کہ انا زمرنا لکم فما رقصتم, ہم نے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا. میں ایک مرتبہ ریڈیو پر سن رہا تھا, ایک لڑکی کا انٹرویو آ رہا تھا, اس میں جو بہت پسند کرتی ہے میوزک کو. تو وہ کہہ رہی تھی کہ کسی کا نام لیا اس نے کہ اس کی میوزک مجھے بہت پسند ہے. تو کہنے لگے کہ جب اس کی میوزک آتی ہے ٹی وی پر تو میں ناچنے لگتی ہوں. اس میوزک کو سن کر کے مجھے یہ حال ہوتا ہے کہ میں ناچنے لگتی ہوں. تو واقعی کہ مجھے رونے لگا میں کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں. ایک انسان کے معمولی میوزک کو سن کر تمہیں تھرل آ رہا ہے, اور خدا کی بلین ٹریلین ٹائم زیادہ جو بڑی میوزک ہے اس پر تم کو تھرل نہیں آتا. یہی مطلب ہے انا زمرنا لکم فما رقصتم, ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نے ڈانس نہیں کیا. مطلب اتنی بیوٹی پیدا کی, اتنی میننگ پیدا کی, کیا کچھ پیدا کیا کہ تم کو تھرل آیا اس کو دیکھ کر کے, بل کچھ نہیں. وَنَضَبْنَا لَكُمْ فَمَا بَكَيْتُمْ, ہم نے نوحہ کیا مگر تم روئے نہیں. آپ دیکھیے روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, کیا آپ اس پر روئیں کہ اتنا پرومزنگ کریکٹر پرمود مہاجن جو 10,000 کروڑ کا ایسٹ جس کے پاس تھا, اور جو انڈیا کا بڑا بڑا پولیٹیکل خواب دیکھتا ہوگا, ایک سیکنڈ میں اس کو گولی لگی اور گر گیا وہ, اب وہ پڑا ہوا ہے اس میں. یہ وہ بات ہے اس پہ ہم روئیں کہ کیا حقیقت ہے ہمارے مال کی, کیا حقیقت ہے ہمارے بلڈنگ کی, کیا حقیقت ہے ہمارے باڈی کی. اب 15 اسٹوری کی بلڈنگ اس کی کھڑی ہوئی ہے. ایسے واقعات ہر روز ہوتے ہیں, کہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں, کہیں ڈیتھ کی صورت میں,
کسی لاس کی صورت میں ہزاروں واقعات ڈیلی. تو اس دنیا میں خدا ایسے واقعات کرتا ہے جس کو سن کر اور دیکھ کر ہمیں تھرل پیدا ہو, اور ایسے واقعات کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم روئیں, بلبلائیں, کانپیں, تڑپیں اور خدا کو یاد کریں. لیکن نہ تو تھرل پیدا ہوتا نہ تڑپ پیدا ہوتی, یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے. یہ کہا بائبل کے پیغمبر نے کہ انا ضمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا. ہم نے تمہارے لیے نوحہ کیا. نوحہ کا مطلب ہوتا ہے غم کی بات کرنا, دکھ درد کی بات کرنا, اور تم روئے نہیں. کیسا عجیب ہے یہ دنیا کا تجربہ. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ سوچیں, اپنی سوچ کو جگائیں. سب سے بڑی چیز ہے, کوئی بھی چیز جاننا ہو تو آپ مائنڈ کے تھرو جانتے ہیں اس کو, اور سوچ آپ کی زندہ اگر نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں جان سکیں گے. جسٹ لائک اینیمل جئیں گے اور بعد بھر جائیں گے. اسی نئی دہلی میں ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو دیکھ کر آپ لیسن لیں. وہ ہے نئی دہلی کا وہ ایریا جہاں راشٹرپتی بھون ہے, انگریزوں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, نارتھ بلاک ساؤتھ بلاک ہے. یہ بنوایا تھا برٹشرس نے فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں. اس وقت وہاں برٹشرس رول کرتے تھے انڈیا میں. تو جس کو آپ کہتے ہیں راشٹرپتی بھون, اس کا نام تھا اس وقت وائس ریگل لاج, جو وائسرا رہتا تھا. تو فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں برٹشرس نے یہ بنایا ہے اس کو, جو اس وقت کے لحاظ سے ایک انوکھا اس کا ڈیزائن تھا, اس کا انوکھا آرکیٹیکچر تھا, جو شاید دنیا میں کہیں موجود نہیں تھا. تو اس زمانے میں جب کہ بن چکا تو فرانس کا ایک لیڈر انڈیا میں آیا. فرانس کا ایک لیڈر, تو اس زمانے میں دیکھنے کی چیزوں میں نمبر 1 چیز تھی وہ نئی دلی کا وہ حصہ. تو ظاہر ہے کہ اس کو دکھایا گیا. اس کے دیکھ کر اس نے ایک عجیب وغیرہ بات کہی تھی. ظاہر ہے کہ اس کو پسند آیا. یعنی ریڈ اسٹون کا وہ پوری دنیا, آپ جانتے ہیں کہ سب کا سب ریڈ اسٹون پہ بنایا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو. واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو. آپ جانتے ہیں کہ فرانسی سے آغاز ہوا ہے اس ریولوشن کا جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ ہر نیشن کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رول کرے. تو ظاہر ہے کہ انڈیا میں برٹشرس کو جانا تھا, جو نیا ریولوشن آ چکا تھا. اب انڈیا خود اپنے کنٹری میں رول کرنے والا تھا. تو ظاہر ہے کہ جانا تھا ان کو, بہت دن نہیں رہ سکتے تھے وہ. اسی کو لے کر اس نے کہا کہ واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو. کیسی شاندار دنیا بنائی ہے ان لوگوں نے صرف اس لیے کہ اس کو چھوڑ کر ایک دن چلے جائے یہاں سے. تو میں اس کو ایکسٹینڈیڈ سینس میں لیا میں نے کہ ہر آدمی, یہ کسی ایک کی کہانی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی ایک دنیا بناتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک دن مر کر چھوڑ کر چلا جائے. ہر دن اس کا گھر, اس کا بزنس, اس کی کاریں, اس کی اولاد, اس کا ایک شاندار ایک زندگی. لیکن کس لیے؟
ظاہر ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ جیے، ہر ایک کو مرنا ہے. تو یہ جو اس نے کہا تھا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر، کہ کیسی دنیا بنائی ہے آپ نے، کیسی دنیا بناتا ہے انسان، حالانکہ اسے ایک دن اسے چھوڑ کر چلا جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھنے والی نگاہ ہو، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق تفتریست معرفت کردگار. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، درخت کے ایک پتی تک اپنے اندر ایک دفتر لیے ہوئے ہے خدا کے جلووں کی، خدا کی بڑائی کی. جس آدمی کے اندر وہ نگاہ ہو جس سے وہ دیکھ سکے، اس کو پڑھ سکے، تو اس میں پورا دفتر اس کو ملے گا، اس کو پڑھے وہ. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. اسی لیے ہم سی پی ایس کے اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سارا فوکس ہم دیتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر، سارا فوکس. میری اپنی اسٹڈی کے مطابق ریلیجن جو ہے کسی فارم کا نام نہیں ہے، ریچول کا نام نہیں ہے، کسی ایٹیکیٹ کا نام نہیں ہے، وہ ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ کا نام، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا نام. آپ کے مائنڈ کو اتنا زیادہ اونچا اٹھانا کہ آپ بڑی بڑی حقیقتوں کو سمجھ سکیں. محض کچھ فارم کو دہرانا، کچھ ریچولس کو دہرانا، اسی کا نام ریلیجن نہیں ہے، اسی کا نام اسلام نہیں ہے. یہ آدمی جو بناتا ہے چیزیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائر ہوتی ہے. برٹشرس کے دل میں بھی ایک ڈیزائر تھی، اس کے لیے انہوں نے یہ دنیا بنائی. اسی طرح ہر ایک کے دل میں کچھ ڈیزائر ہوتی ہے، اس کے لیے وہ بناتا ہے جو جتنا اس کے پسند ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات سوچنے کی کہنا چاہوں گا، اپنے ڈیزائر کو لے کر آپ سوچیے. کوئی بھی ڈیزائر جو آپ کی ہو، بہت اچھا کھانا یا اور کوئی چیز جو آپ چاہتے ہوں بہت اچھی، اور وہ چیز مل جائے آپ کو، سب سے بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہ اسٹور نہیں کر سکتی. مثلاً آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا تو کھاتے ہوئے آپ کو اس کا ٹیسٹ ملا، لیکن اس کو آپ اسٹور نہیں کر لیتے، کل پرسوں نرسوں تک بھی وہ آپ کو اچھا لگتا رہے. کوئی بھی چیز آپ انجوائے کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ، آپ سوچئے کہ جن چیزوں سے آپ نے انجوائے کیا، کیا وہ اسٹور ہو گئی آپ کے اس میں؟ آج تک آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ یعنی بہت ہی ٹیمپرری ہوتا ہے آپ کا انجوائمنٹ. آپ کی ڈیزائر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس سے انجوائے کر پاتی ہیں اور اس کے بعد ختم. یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں، جس سے ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹور نہیں کر سکتی. تو کیوں ہے یہ؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اس انجوائمنٹ کو پرماننٹ بنا سکیں، ٹیمپرری انجوائمنٹ کو پرماننٹ بنا سکیں؟ اس کا کیا میتھڈ ہے، کیا فارمولہ ہے اس کا؟ یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایٹرنلی آپ انجوائے کریں. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ تھوڑی دیر انجوائے کرے اور اس کے بعد ختم.
لیکن کوئی بھی چیز جو دنیا میں آپ حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ کمی لگی ہوئی ہے کہ وہ اسٹور نہیں ہوتی، وہ اسٹور نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک کلو ہے، CLUE، اس سے لے کر آپ سوچیں کہ کیوں ہمارا انجوائمنٹ جو ہے وہ اسٹور نہیں ہوتا، وہ ذخیرہ نہیں بنتا۔ اس کلو کو لے کر آپ سوچیں تو آپ ایک حقیقت تک پہنچیں گے، وہ یہ کہ دنیا میں جو انجوائمنٹ رکھا گیا ہے ہمارے لیے وہ صرف انٹروڈکشن کے لیے ہے، پیراڈائز کے۔ ان ریئل جگہ جہاں ہم انجوائے کر سکیں ایٹرنلی اور کمپلیٹلی، وہ ہے پیراڈائز۔ اور دنیا میں جو ہم تھوڑا سا انجوائے کر پاتے ہیں، تھوڑا سا ٹیسٹ لے پاتے ہیں، تو ہندی میں ایک لفظ ہے بڑا اچھا، وہ میں یہاں یوز کروں گا۔ ہندی میں ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں بانگی۔ بانگی، جیسے آپ ایک سویٹ تیار کریں کہ بہت اچھی، تو تھوڑا سا کسی کو دیں چکھنے کے لیے، وہ بانگی ہوگی۔ کیا آپ برتھ ڈے کو ایک بہت اتنا سب بنایا آپ نے سویٹ، اس میں سے تھوڑا سا ایک مٹر کے برابر کسی کو دیا چکھنے کے لیے، تو وہ بانگی ہے وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو انجوائمنٹ رکھا گیا ہے وہ بانگی ہے، تھوڑا سا اس کا فریکشن اس اٹرنل انجوائمنٹ کا رکھ دیا گیا کہ آپ اس کو جان سکیں کہ وہ کیسا عجیب ہوگا، وہ مقام، وہ جگہ جس کو پیراڈائز کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ہم پوری طرح انجوائے کر پائیں گے۔ تو ایک چیز یہ آپ کے علم میں آئی، ایک کلو، کہ ہم جن چیزوں سے انجوائے کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ہم اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب انجوائے کرتے ہیں تو ہم اس انجوائمنٹ کو اسٹور نہیں کر پاتے، ذخیرہ نہیں کر پاتے۔ تھوڑی دیر انجوائے کیا، اس بات ختم، تھوڑی دیر انجوائے کیا، اس بات ختم۔ اب اس کو لے کر آپ سوچیے تو ایک اور کلو آپ کو ملتا ہے۔ وہ کلو کیا؟ دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی گئی ہے، پیئر، PAIR، پیئر۔ ہر چیز پیئر کی صورت میں ہے۔ جیسے آپ ایٹم ہے، ایٹم میں کیا ہے؟ پازیٹیو پارٹیکل اور نیگیٹو پارٹیکل مل کر پیئر ایٹم بنتا ہے۔ پازیٹیو پارٹیکل اور نیگیٹو پارٹیکل مل کر پیئر بنتا ہے۔ میگنیٹ جو ہے وہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول مل کر کے میگنیٹ بنتا ہے۔ پلانٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، پلانٹ میں۔ اینیمل میں میل فیمیل ہوتے ہیں۔ انسانوں میں آپ جانتے ہیں کہ مین اور وومن ہوتے ہیں۔ یہ سب پیئر ہے۔ یہاں تک کہ اب یہ مانا جاتا ہے کہ جو ہماری دنیا ہے، ہمارا جو ورلڈ ہے، اس کا بھی ایک پیئر ہے، ایک پازیٹیو ورلڈ ہے، ایک نیگیٹو ورلڈ ہے۔ تو دنیا کو جب ہم پڑھتے ہیں، دنیا کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر پیئر کا پرنسپل ہے، ہر چیز پیئر کی شکل میں ہے، اور اپنے جوڑے سے مل کر، اپنے پیئر سے مل کر وہ اپنے کو کمپلیٹ کرتی ہے، اپنی تکمیل کرتی ہے۔ صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ ہمارے ڈیزائر کا۔ ڈیزائر تو ہے اور فلفلمنٹ کا پیئر نہیں موجود۔ تو آپ غور کیجیے کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ وہاں نیگیٹو پارٹیکل ہے، پازیٹیو پارٹیکل بھی ہے، فیمیل ہے تو میل بھی ہے، عورت ہے تو مرد بھی ہے، پازیٹیو ورلڈ ہے تو نیگیٹو ورلڈ بھی ہے۔ لیکن ہمارے جو ڈیزائرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان ڈیزائر کو پورا کرنے کا سامان ہو، اسی کو میں اس کا جوڑا کہہ رہا ہوں، اس کا پیئر کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ڈیزائر کا جوڑا وہ کہیں ہے نہیں، صرف ہے تو بانگی ہے، صرف تھوڑا سا چکھنے کے لیے۔ یعنی ہماری ڈیزائر ان لمیٹڈ ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو صرف لمیٹڈ ڈیزائر پر کو کافی سمجھ لے۔
انلمیٹڈ طور پر وہ اپنی ڈیزائر کی تسکین چاہتا ہے. جتنی بھی ڈیزائر ہیں وہ انلمیٹڈ فلفلمنٹ چاہتی ہیں. تو وہ کہاں ہے؟ وہ پلیس کہاں ہے جہاں ہم جا کر کے اپنے ڈیزائر کو انلمیٹڈ طور پر حاصل کر سکیں؟ میں امریکہ گیا تو وہاں ایک صاحب اپنے گھر لے گئے مجھ کو. تو وہ پاکستان سے آئے تھے. وہ تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان سے میں امریکہ آیا تو بڑے بڑے میرے خواب تھے کہ یہاں پر یہ حاصل کروں گا، وہ حاصل کروں گا. میں بہت محنت کی، بہت پیسہ کمایا. اب وہ بیڈ پر پڑے ہوئے تھے. جب میں گیا تو بیڈ پر پڑے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ ان کا ایک لڑکا تھا، بچہ شاید 10 سال کا ہوگا. تو انہوں نے ایک دن اس کو ڈانٹا، کچھ ایسے مار وار بھی تھا، تھوڑا سا کر دیا. تو آپ جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں پولیس ہوتی ہے چائلڈ ابیوز. تو اس نے چائلڈ ابیوز کا جو ڈپارٹمنٹ ہوگا وہاں ٹیلی فون کر دیا. اب جناب ودن منٹ وہاں سے گاڑی آ کر گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ چائلڈ ابیوز کی گاڑی تھی. وہ جیسے پولیس والے آئے اور کھٹ 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 اترے. وہ جب انہوں نے دیکھا تو اتنا گھبرائے وہ کہ کھڑکی سے کود گئے باہر، اپنے گھر کھڑکی سے باہر بھاگے. اور ہوا کیا ہے، گر کے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا اور وہ بستر پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کیا ڈریم لے کر آیا تھا امریکہ، اب دیکھ رہے ہیں آپ میں بستر پڑا ہوا ہوں. اس معنی کہ جو ڈیزائر آپ کی ہیں وہ ڈیزائر جو ہے فلفل نہیں ہوتی. تو یہ ڈیزائر جو ہے ان کا ایک جوڑا چاہیے، ان کا ایک پیئر چاہیے جہاں پوری طرح فلفلمنٹ ملے آپ کو. تو وہ کہاں ہے؟ یہ ایک کلو ہے. ایک کلو ہے جو بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا پیئر ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں اس کا پیئر ہونا چاہیے جہاں آپ کی ڈیزائر کو فلفلمنٹ ملے کمپلیٹ سینس میں. اب یہاں پر آپ کو جب پرافٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کریشن پلان آف گاڈ، تو کریشن پلان آف گاڈ میں جب آپ پاتے ہیں اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے صحیح. کیونکہ کریشن پلان آف گاڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں آپ کو صرف بانگی ملے گی. آپ کو صرف بانگی ملے گی، یعنی انٹروڈکشن ملے گا اس کا، اور پورے معنی وہ ملے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، جس کو کہتے ہیں پیراڈائز. اب دیکھیے کہ یہ کریشن پلان جو ہے خدا کا، جس کو پرافٹ کے ذریعے بتایا گیا، کتنا زیادہ وہ ہم کو یعنی ایکسپلین کرتا ہے ہمارے کوشچنس کو. ہمارے جو سوالات ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایکسپلین ہو جانا، یعنی سائنٹیفک فارمولہ یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آیا، اب اس کے بعد آپ نے اس کا ایک فارمولہ پتہ چلا آپ کو، وہ فارمولہ اگر آپ کے کوشچن کو پوری طرح ایکسپلین کر دے تو اس بات کا پروف ہوگا کہ فارمولہ صحیح ہے. اسی بنا پر ایوولوشن تھیوری کو مان لیا گیا ہے، حالانکہ ایوولوشن تھیوری کا کوئی ویسا پروف نہیں ہے، وہ تھیوری ہے. صرف کچھ چیزوں سے انہوں نے لے کر کے یہ سمجھا کہ زندگی جو ہے اس سے ایکسپلین ہو رہی ہے، تو اس کو مان لیا انہوں نے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی فارمولے کو لے کر کے ہمارے جو کوشچنس ہیں زندگی کے، کہ میں اپنے دل میں انلمیٹڈ ڈیزائر پاتا ہوں، لیکن جب میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں تو صرف مجھے بانگی ملتی ہے. اب یہاں پر پرافٹ بتاتے ہیں کہ کسی پلان آف گاڈ کے مطابق تم کو صرف بانگی ملے گی یہاں، اور 60 سال 50 سال 70 سال جیو گے دنیا میں. اس کے بعد جو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ ہے وہاں پر آپ تم کو فلفلمنٹ ملے گا. تو کیا پیئر وہاں پر ہے، ڈیزائر یہاں پر ہے، اس کا پیئر وہاں پر ہے. اس طرح سے جو ایکسیپشن ہے اس دنیا میں ایک چیز کا، وہ ایکسیپشن ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے پیئر کو لے کر کے اپنے کو کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں. ایک ایکسیپشن صرف ہے، وہ ہماری ڈیزائرز ہیں، ورلڈ آف ڈیزائر. اس کا پیئر نہیں تھا، اب یہاں پر آپ کو اس کا پیئر دکھائی دینے لگتا ہے. اس طرح سے آپ مجبور ہو جاتے ہیں ماننے پر کہ یہ جو تھیوری ہے
جو کریشن پلان آف گاڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ مچ صحیح ہے. کیوں؟ اس میں ایکسپلین ہو جاتی ہے زندگی کے کوشچن جو ہیں اس میں ایکسپلین ہو جاتے ہیں, اور ہم اس میں وہ ایکسیپشن ہے جو پورے یونیورس میں کہ ایک ہی چیز ایسی تھی جس کا پیئر نہیں مل رہا تھا. ایک فیمیل چڑیا کو میل مل گیا. پلانٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ میل فیمیل ہے, انسانوں میں بھی ہے. ہر ایک اپنے پیئر کو پا کر اپنے کو پورا کیے ہوئی ہے. لیکن ہمارا جو ڈیزائرز تھی, جو ورلڈ آف ڈیزائر تھی, وہ اپنا پیئر نہیں پا رہا تھا. اب جب یہ ہمیں کسی پلان آف گاڈ جو ہے خدا کا, وہ جب انٹروڈیوس کرایا گیا, پرافٹ نے کرایا, تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ تو پیئر موجود ہے اس کا. پری ڈیتھ پیریڈ میں اپنے آپ کو کوالیفائی کرو اس میں سیٹل ہونے کے لیے, اور پھر پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس میں انجوائے کرو ایٹرنلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی اپنے سوچ کو زندہ کرے اور اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرے, تو یقیناً وہ اس اطمینان تک پہنچے گا کہ زندگی بہت ہی میننگ فل ہے. لیکن اس کی میننگ فل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کریشن پلان کو سمجھیں اور اس کریشن پلان کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کریں, اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.